بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف دو تین پوائنٹ بغیر کسی تمہید کے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خانقاہی لوگ ہیں اور ہماری تربیت، ہمارا تراش خراش وہ خانقاہی ماحول میں ہوئی ہے، اور ہماری خانقاہ سلسلہ نقش بندیہ کی خانقاہ ہے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ ان کا شجرہ سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، لیکن نقش بندی سلسلہ کا جو شجرہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک دو نسبتیں پہنچتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سے چلتی ہیں دو نسبتیں اور وہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایک نسبت سیدنا صدیق اکبر سے جو ہم تک پہنچتی ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کی نسبت ہے جو ہم تک پہنچتی ہے، اور دوسری نسبت ختم نبوت کی نسبت ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی اور وہ نسبت ہم تک پہنچی۔ چنانچہ جتنے لوگ بھی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے وابستہ ہیں ان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان دو نسبتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر لیں۔ ایک ختم نبوت کی نسبت، دوسرا سلسلہ نقش بندیہ کی نسبت، تب جا کے ان کی سیدنا صدیق اکبر سے نسبت مکمل ہوگی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات مختصر الفاظ میں کہ ہمارے بہت سے حضرات مروت کا چورن کھا کر قادیانیوں سے تعلقات رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کھاتے پیتے ہیں، اور ان سے جب باز پرس کی جائے تو ان کا جواز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو ہم اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف راغب کر لیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو والد صاحب کی خدمت میں ایک آدمی اسی فلسفے پہ بڑی گفتگو فرما رہا تھا، تو اس نے جب بابا جی کے سامنے بات کو ختم کیا تو والد صاحب نے اس کو فرمایا کہ جو سوچ کر تم اس کے ساتھ تعلق بنائے بیٹھے ہو یہی بات اس نے بھی سوچ رکھی ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا تمہارے ایمان کا ستیہ ناش کروں گا، اس پہ حملہ کروں گا۔ تو اب اگر وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ تم کہاں کے رہو گے؟ لہٰذا خود کو اس امتحان میں مت ڈالو اور اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ہم جو ہے تبلیغ کے لیے، التفات کے لیے شاید وہ مسلمان ہو جائیں اس لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تم اپنے ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھو، اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دو قسم کے قادیانی عموماً ملتے ہیں۔
کچھ ایسے قادیانی ہمیں ملتے ہیں جو کہ قادیانی تھے مسلمان ہو گئے، اور کچھ قادیانی ایسے ملتے ہیں جو مسلمان تھے پھر قادیانی ہو گئے اور پھر واپس مسلمان ہو گئے، یہ ایک ہی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کچھ قادیانی ایسے ہیں جو قادیانی ہوئے یا نسلاً بعد نسلاً وہ قادیانی تھے، ان کو آخر وقت تک اسلام نصیب نہیں ہوا، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو قادیانی اہانت رسول کا مرتکب ہوا ہے، آپ الٹے بھی لٹک جاؤ تو وہ اس کو اسلام نصیب نہیں ہوگا، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس بخار کو اپنے ذہن سے نکالو۔ یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ جن کا ہے ان کے حوالے رہنے دو۔ اس پرفتن دور میں اور اس جیسے ملک میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان سے دور رہا جائے۔ تبلیغ کے بہانے جاؤ گے پھنس کر رہ جاؤ گے۔ جن کا کام ہے وہ کریں، وہ ان کے فتنوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے مولانا لوسائے صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ سانپ کو وہی قابو کر سکتا ہے، سانپ کو وہی قابو کر سکتا ہے جو اس کا منتر جانتا ہے۔ عام آدمی تو منتر نہیں جانتا تو ڈس لے گا۔ یہ درد مندانہ گزارش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عموماً آبادی کا جو تناسب ان دنوں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 52-53% خواتین ہیں ہماری ٹوٹل آبادی میں، اور 47-48% مرد ہیں، یعنی کہ تناسب میں خواتین کا تناسب زیادہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں تقریباً یہی تناسب چل رہا ہے۔ اور ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان پہ محنت کرنا، اس کو تیار کرنا اور اس کو پالش کرنا، یہ ایک فرد کو تیار کرنا ہے، یہ ایک فرد کو تیار کرنا ہے۔ اور ایک بچی کو تیار کرنا، ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری بہو ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کی تربیت کرنا، اس کو اس مسئلے پہ تیار کرنا۔ حضرت مفتی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک بچی نہیں، یہ 2 خاندانوں کو آپ تیار ہوگا۔ جب ایک بچی پہ محنت کرو گے تو 2 خاندانوں کے ایمان کا تحفظ ہوگا، 2 خاندانوں کے ایمان کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو یہ سب سوچ کے ہم نے کوشش کی ہے اس دفعہ، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے کہ خواتین مستورات بچیوں کو کانفرنس میں آنے کی دعوت دی جائے، اور ان کی جو خدمت ہم سے ہو سکے گی، ان کے آرام کی، کھانے پینے کی، اس کا انتظام بھی کیا ہے مسجد والوں سے۔ اس سلسلے میں ہماری میٹنگ بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ آج وقت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ مفتی محمود الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو پوری طرح مبلغ بھی نہیں تیار کر سکے، اور ان خبیثوں نے مبلغات تیار کی ہوئی ہیں جو گھروں کے اندر گھس رہی ہیں۔ تو ہم اتنا تو کریں کہ ہم مبلغات تو نہیں تیار کر سکتے، لیکن ان بچیوں کو بلا کر موٹا موٹا کانسیپٹ تو ان کے دماغ میں ڈال دیں تاکہ یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوسری بات، اس پروگرام کے منتظمین سے میں گزارش کروں گا
آپ حضرات میری رائے سے اتفاق کریں نہ کریں، بہرحال میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے اور ایک چنیدہ دوستوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ایسے سمجھیں کہ یہ بریڈ فورڈ اور بریڈ فورڈ کے مضافات کی کریم یہاں پہ جمع ہے اس وقت، تو 2-2 منٹ 4-4 منٹ 2-2 منٹ 4-4 منٹ دے کے میں درخواست کروں گا کہ اس قیمتی وقت کو ضائع آئندہ نہ کیا جائے۔ یہ صرف اتنا ٹائم ہے کہ ایک آدمی کو یہ سارا ٹائم آپ دو، وہ اس پر تفصیلی سیر حاصل گفتگو کر لے، وہ جس کو آپ چاہو منتخب کرو، لیکن اس کو مہینہ 2 مہینے پہلے موضوع دے دو کہ بھائی تم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، تاکہ یہاں جو پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سارا ملا ہے جی، پون گھنٹوں میں ہم نے 10 آدمیوں کو بھگتایا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی تسلی سے بیٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کسی قادیانیت کے حوالے سے کسی ایک موضوع پر بیٹھ کر وہ گفتگو کرے، اور اس حساب سے کرے جیسے وہ کلاس میں درس دے رہا ہے، کلاس پڑھا رہا ہے، اور آپ حضرات کو وہ تربیت کر رہا ہے اور ان مسائل کو آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو متوجہ کریں کانفرنس کی طرف، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یہ بار بار کہنے کی اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کا انتظام ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے، 1-2 دفعہ اس حوالے سے کانفرنس ہو جائے گی، پھر یہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، پہلی دفعہ ہے، اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بہنوں کو بھی ساتھ لائیں اور خود بھی تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکا خدمت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ واسن۔